السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب کسان نے شہر میں ایک نہایت پرانا اور سستا مکان کرائے پر لیا۔ فرش کی مرمت کرتے ہوئے اسے ایک خفیہ تجوری ملی۔ کسان نے سوچا کہ شاید اس میں کچھ زیور ہو جس سے وہ اپنا قرض اتار سکے۔ اس نے رات کو تجوری توڑی، لیکن اس میں سے پیسوں کی بجائے ایک خون آلود قمیص اور ایک اعترافی خط نکلا۔ خط پر لکھے دستخط دیکھتے ہی کسان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے کلہاڑی اٹھا لی، کیونکہ وہ دستخط دراصل سورج کی آخری لکیریں آسمان پر خون بکھیر رہی تھی، اور افق پر پھیلی سرخی کسی آنے والے طوفان یا کسی پرانے بہنے والے خون کی یاد دلا رہی تھی۔ جب بوڑھا رحمت شہر کے اس انتہائی تاریک اور گنجان محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہوا، اس کے جھکے ہوئے کمزور کندھے پر ایک بوسیدہ سی میلی گٹھڑی لٹک رہی تھی، جس میں چند پھٹے پرانے کپڑے اور اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی، جو اب صرف حسرتوں اور پچھتاووں کی صورت میں باقی رہ گئی تھی۔ رحمت کے پاؤں میں پہنی ہوئی ٹوٹی ہوئی جوتی ہر قدم پر اس کے زخموں کا ماتم کر رہی تھی، اور سڑک کے پتھروں سے ٹکرا کر ایک ایسی آواز پیدا کر رہی تھی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا دل دھڑک رہا ہو۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسے قدیم اور شکستہ مکان کے سامنے آ کر رکا، جس کا صدر دروازہ زنگ آلود تھا اور اس کی دیواروں سے پلستر اس طرح سے جھڑ رہا تھا جیسے کسی بہت ہی بوڑھے انسان کے چہرے سے کھال لٹک رہی ہو۔ رحمت نے اپنے کانپتے ہوئے مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھوں سے اپنی قمیض کی جیب سے وہ پرانی چابی نکالی جو اسے شہر کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل صاحب نے خود دی تھی۔ وہ وکیل صاحب جنہیں پورا شہر انصاف کا دیوتا اور غریبوں کا ہمدرد مانتا تھا، جنہوں نے رحمت کا ہارا ہوا مقدمہ لڑا تھا اور اسے مکمل بربادی کے دہانے پر دیکھ کر اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنا یہ پرانا اور اجڑا ہوا مکان رہنے کے لیے دیا تھا۔ رحمت کا ماضی کسی بہت ہی خوبصورت اور سہانے خواب کی طرح تھا، جو ایک ہی منحوس رات میں ایک بھیانک اور ڈراؤنا خواب بن گیا۔ اپنے گاؤں میں اس کے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، جن کی خوشبو اس کے سانسوں میں رچی بسی تھی، اور اس کا جوان بیٹا سلمان تھا، جو پورے علاقے میں اپنی غیرت مند بہادری اور سچائی کے لیے مشہور تھا۔ سلمان محض ایک کسان نہیں تھا، بلکہ وہ گاؤں کے پسے ہوئے غریبوں کا مسیحا تھا، اور ہمیشہ علاقے کے سب سے ظالم، جابر اور بے رحم وڈیرے چودھری حشمت کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بنا رہتا تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خواب رہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی طرح جھک کر نہیں جینے کی بجائے سر اٹھا کر جینے کا راستہ نکالے گا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گاؤں واپس آیا تھا تاکہ یہاں کے کسانوں کو ان کے حقوق دلوا سکے، لیکن اس کی یہی حق گوئی وڈیرے کے بیٹوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی۔ چودھری حشمت کے بیٹے، جو خود اس کو اس علاقے کا خدا سمجھتے تھے، سلمان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہیں ڈر تھا اگر یہ نوجوان اسی طرح سے غریبوں کو جگاتا رہا تو ان کی کئی نسلوں کی سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ رحمت اپنے بیٹے کو بار بار سمجھاتا تھا کہ بیٹا، یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، لیکن سلمان ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ابا، اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو ہماری اگلی نسلیں بھی ان کے قدموں میں ہی پڑی رہیں گی۔ سلمان کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ہمیشہ ایک چاندی کی انگوٹھی رہتی تھی، جس میں ایک کالے رنگ کا عقیق جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی اس کی مرحومہ ماں کی آخری نشانی تھی، جو اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو پہنائی تھی، اور سلمان نے قسم کھائی تھی کہ وہ جیتے جی اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں اتارے گا، اور وہ سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت اس انگوٹھی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اور گاؤں کا
ہر شخص اس انگوٹھی کو سلمان کی پہچان کے طور پر جانتا تھا، لیکن ایک ایسی منحوس اور کالی رات آئی جس نے رحمت کا ہنستا بستا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کھیتوں میں کسی نامعلوم نے آگ لگا دی تھی، اور اس آگ کے بھڑکتے ہوئے سرخ شعلوں کے درمیان رحمت نے اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی خون میں لتھڑی ہوئی وہ لاش دیکھی تھی، جسے کسی نے انتہائی بے دردی، صفاکی اور درندگی کے ساتھ خنجروں کے بے شمار وار کر کے چھلنی کر دیا تھا۔ اس رات آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی یا رحمت کی آنکھوں سے کچھ بھی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اس شدید افراتفری، چیخ و پکار اور دھوئیں کے درمیان جب رحمت نے اپنے بیٹے کی خون آلود لاش کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے بے جان ہاتھوں کو چوما تو اس کے دل پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ سلمان کے دائیں ہاتھ کی انگلی بالکل غائب تھی، جس میں وہ چاندی اور کالی عقیق والی انگوٹھی پہنا کرتا تھا، وہ انگوٹھی جو اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں اتاری تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ سے غائب تھی، اور اس کی انگلیوں پر کھینچا تانی کے نشانات موجود تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ قاتل نے اسے مارنے کے بعد وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے زبردستی کھینچ کر اتار لی تھی۔ رحمت نے روتے ہوئے پورے کھیت میں اس انگوٹھی کو ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ رحمت نے ایک ہی رات میں اپنے دنیا کو راکھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس افراتفری اور چیخ و پکار کے عالم میں سلمان کے جسم پر موجود سفید قمیض پر اسرار طور پر غائب تھی۔ رحمت نے پولیس والوں کی منتیں کی، گڑ گڑا کر انصاف مانگا، لیکن پولیس تو پہلے ہی وڈیرے کے پیسوں تلے دبی ہوئی تھی۔ عدالت کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اور انصاف کی بھیک مانگتے مانگتے رحمت کا سب کچھ کوڑیوں کے بھاؤ مول بک گیا تھا۔ اس نے اپنی زمینوں، اپنے جانور، اپنے گھر، یہاں تک کہ اپنے بیوی کے آخری زیور تک وکیل صاحب کی ان بھاری بھرکم فیسوں کی نظر کر دیے جنہیں وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتا تھا۔ وکیل صاحب کے مہنگے ترین وکیل تھے شہر کے، اور ان کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ جج بھی ان کی بات غور سے سنتے تھے۔ وہ رحمت سے ہر پیشی پر بڑے پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے تھے کہ رحمت بابا، تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہارے بیٹے کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور انہیں ہر صورت پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر دم لوں گا۔ تم بس ہمت نہ ہارو، حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ رحمت ان کی باتوں پر یقین کر لیتا اور اپنے گھر کا بچا کھچا سامان بیچ کر ان کی فیس کا بندوبست کرتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وکیل صاحب اللہ کے بعد اس کا واحد سہارا تھے۔ جب کئی سالوں کی ذلت کے بعد فیصلے کا آخری دن آیا تو انہی وکیل صاحب نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر انتہائی بے بسی سے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اور معزز جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، جائے وقوع سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے قاتلوں کا سراغ مل سکے۔ پولیس کی تشویش نہ کس رہی ہے، اور ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ٹھوس گواہ یا ثبوت نہیں ہے جو چودھری صاحب کے بیٹوں کو اس جرم سے براہ راست جوڑ سکے۔ اس لیے قانون کی نظر میں اس کیس میں کوئی بھی ٹھوس جان باقی نہیں رہی۔ وڈیرے کے مجرم بیٹے، جن کے ہاتھوں پر سلمان کا خون اب بھی تازہ تھا، وہ بھری عدالت میں فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باعزت بری ہو گئے، اور بوڑھا رحمت بھری عدالت میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ چلا دیا، وہ چیخا کہ صاحب، میرا بیٹا مرا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے خون میں لت پت دیکھا ہے، لیکن قانون تو اندھا تھا، اسے ثبوت چاہیے تھا، اور ثبوت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ رحمت سڑک پر آ گیا تھا، اس کے پاس اب نہ جوان بیٹا تھا، نہ زمین تھی، اور نہ ہی سر چھپانے کو کوئی چھت بچی ہوئی تھی۔ وہ شہر کے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر روتا اور اپنے نصیب کو کوستا۔ اسی قسم پرسی اور انتہائی لاچاری کی حالت میں وہی وکیل صاحب ایک بار پھر
فرشتہ بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے رحمت کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھایا اور بڑی ہمدردی سے کہا، رحمت بابا، مجھے اس ہار کا بہت دکھ ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی لیکن قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب میں تمہیں اس عمر میں سڑک پر ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا ایک بیٹا بہت ہی پرانا مکان شہر کے ایک دور افتادہ اور خاموش علاقے میں پا کے خالی پڑا ہے۔ تم وہاں جا کر رہو، مجھ سے کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر پڑے رہو اور چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالو۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ تم نے مجھ پر اتنا اعتبار کیا۔ رحمت نے روتے ہوئے وکیل صاحب کے پاؤں چھو لیے اور انہیں ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی کہ اس بے رحم دنیا میں جہاں اپنا بیٹا بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہاں غیر انسان بھی ابھی بھی انسانیت کسی نہ کسی صورت میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ رحمت نے وہ چابی لے لی اور اسی بوسیدہ مکان کی طرف نکل پڑا جہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا اور بھیانک باب شروع ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زنگ آلود تالا کھولا اور مکان کے حبس زدہ ماحول میں داخل ہوا۔ اندر کی گندی بدبو اور گھٹن نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کا فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور ہر کونے میں مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ چھت پر جالے لٹک رہے تھے اور کھڑکیاں اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کوئی روح سسکیاں لے رہی ہو۔ رحمت نے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی ایک کونے میں رکھی اور اسی ٹوٹے ہوئے فرش پر سر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے رہ رہ کر اپنے بیٹے سلمان کی وہ معصوم مسکراہٹ یاد آ رہی تھی جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے من و مٹی تلے دب چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ کاش اس نے سلمان کو روک لیا ہوتا، کاش وہ وڈیرے کے خلاف کبھی اسے بولنے نہ دیتا۔ لیکن اب پچھتاوے کے سوا باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پرانے مکان میں رحمت کی پہلی رات انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اسے ذرا بھی نیند نہیں آئی۔ فرش اس قدر ناہموار اور پتھریلا تھا کہ اس کی بوڑھی ہڈیاں دکھنے لگ گئی تھی۔ ہر بار جب وہ کروٹ بدلتا اسے ایسے لگتا تھا جیسے اسے زمین کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے سوچا کہ کل سے وہ کہیں سے تھوڑی سی مٹی لائے گا اور اس فرش کی مرمت خود کرے گا تاکہ کم از کم وہ یہاں پر سر جھپا کر سکون کی ایک نیند تو سو سکے۔ اگلے دن صبح سویرے وہ مزدوری پر جانے کی بجائے اسی کام میں لگ گیا۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں کباڑ میں پڑی ہوئی ایک پرانی اور زنگ آلود کدال اٹھائی اور کمرے کے بالکل درمیان سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ مٹی برابر کر کے فرش کو ہموار کر سکے۔ وہ ابھی تک اسے صرف ایک اتفاق اور وکیل صاحب کی بے لوث ہمدردی سمجھ رہا تھا کہ قدرت اسے یہاں لے آئی ہے، لیکن اسے اس بات کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا کہ اس ویران مٹی کی نیچے اس کی بربادی کے اصل مجرم نے اپنے گناہ اسی زمین کے نیچے دفن کر رکھے ہیں۔ رحمت کدال چلاتے چلاتے اپنی دکھ بھری سوچوں میں گمسم تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو مٹی میں گر رہے تھے۔ اچانک اسے کسی تیز دھار کے ٹکرانے کی ایک زوردار آواز آئی۔ رحمت ایک دم سے رک گیا۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اسے سوچا کہ شاید نیچے کوئی پرانا پائپ ہوگا یا کوئی لوہے کا ٹکڑا دب گیا ہوگا، لیکن جب اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹایا تو وہاں لوہے کا ایک بھاری اور زنگ آلود ڈھکنا نظر آ گیا جو کسی خفیہ تجوری کی طرح لگ رہا تھا۔ رحمت کے دل کی دھڑکن ایک دم سے اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اس نے تجسس اور ایک عجیب سی پراسرار امید کے تحت ارد گرد کی مزید مٹی ہٹائی تو اسے اندازہ ہوا یہ ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی مضبوط اور وزنی تجوری ہے جو فرش کے نیچے کسی خاص اور بڑے مقصد کے لیے چھپائی گئی ہے۔ رحمت کے دل میں ایک دم سے ہزاروں خیالات گردش کرنے لگے۔ اسے لگا
کہ شاید اس مکان کے کسی پرانے مکین کی اس میں اپنا سونا اور اپنی دولت یا کوئی بہت بڑا خزانہ چھپا رکھا ہوگا۔ اس نے سوچا اگر اس میں واقعی سونا ہے تو میرا سارا قرض اتر جائے گا، میں دوبارہ اپنے گاؤں جا سکوں گا اور اپنی زمینیں واپس لے لوں گا۔ اس نے جوش اور جذبات میں آ کر قریب پڑا ہوا بھاری ہتھوڑا اٹھا لیا اور اس تجوری کے تالے پر زوردار ضربے لگانا شروع کر دی۔ وہ بوڑھا کسان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی تجوری کا کھلنا اسے اس دنیا کا سب سے ہولناک اور بھیانک سچ دکھانے والا ہے، جو اس کی روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زخمی کر دے گا۔ رحمت نے بری طرح طاقت جمع کی اور آخری زوردار وار کیا، جس سے وہ زنگ آلود تالا ایک چیخ جیسی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ رحمت کا سانس پھول رہا تھا اور اس کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے اس تجوری کا بھاری دروازہ آہستہ آہستہ کھولا اور اندر سے گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک دیا جلایا، اس کی روشنی میں تجوری کے اندر جھانکا تو وہاں سے کچھ ایسا نظر آیا جس نے اس کے پورے وجود کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا۔ وہاں کوئی سونا نہیں تھا، کوئی زیور نہیں تھا، بلکہ ایک پرانی پلاسٹک کی تھیلی اور ایک چمڑے کی میلی سی فائل رکھی ہوئی تھی۔ رحمت نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تھیلی کھولی تو اس کے اندر سے ایک بوسیدہ خون آلود قمیض کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز لڑکتی ہوئی باہر گری اور دیے کی پیلی روشنی میں چمکنے لگی۔ رحمت کی نظر جیسے ہی اس چیز پر پڑی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، اس کے حلق میں سانس اٹک گئی اور اس کی آنکھوں حیرت اور ایک شدید ترین صدمے سے پھٹ گئیں۔ وہ فرش پر گرنے والی چیز کوئی عام شے نہیں تھی، بلکہ وہ چاندی کی ایک انگوٹھی تھی جس میں ایک کالے رنگ کا عقیق جڑا تھا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس کی بیوی نے اس کے بیٹے سلمان کو پہنائی تھی، جو سلمان کے قتل کے بعد فوراً غائب ہو گئی تھی۔ اور رحمت نے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس انگوٹھی کو اٹھایا، اسے اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔ کیا یہ واقعہ ہی اس کے بیٹے کی انگوٹھی تھی جو قاتلوں نے اس کی جان لینے کے بعد اس کی انگلی سے کھینچ لی تھی؟ رحمت کا دل و دماغ اب کسی طوفان کی طرح گھومنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میرے مقتول بیٹے کے ہاتھ سے اتاری گئی یہ انگوٹھی جو قاتلوں کے پاس ہونی چاہیے تھی، وہ اس وکیل کے مکان کے فرش کے نیچے دفن ہو کر خفیہ تجوری میں کیا کر رہی ہے؟ اس انگوٹھی کا اس وکیل سے کیا تعلق واسطہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں الجھی ہوئی ڈور کی ساری گرہیں ایک ایک کر کے تیزی سے کھلنے لگ گئی تھیں۔ اس نے پاگلوں کی طرح کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس چمڑے کی میلی سی فائل کو کھولا اور اس کے اندر رکھے ہوئے پرانے کاغذات کو دیے کی پیلی اور مدھم روشنی کے بالکل قریب کیا۔ ان کاغذات کے درمیان ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط موجود تھا، جس دیکھتے ہی رحمت کے دل کی دھڑکنیں جیسے تیز سی ہو گئی تھی، رکنے لگ گئیں۔ اس نے اپنی دھندلی اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور خط کے الفاظ پڑھنا شروع کیے تو اس کے سینے کے اندر ایک ہولناک آتش فشاں پھٹنے لگا۔ وہ خط اس کے وکیل نے نہیں لکھا تھا، بلکہ وہ خط چودھری گاؤں کے اسی ظالم اور جابر وڈیرے چودھری حشمت کی طرف سے اس ایماندار کہلانے والے وکیل صاحب کے نام پر لکھا گیا تھا۔ رحمت کی آنکھیں جیسے جیسے ان الفاظ کو پڑھ رہی تھیں، ان کے جسم سے اور سارا خون جمتا جا رہا تھا، اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا، وکیل صاحب، میں اس لفافے میں تمہیں تمہارے اس غلیظ کام کی آخری قسط بھیج رہا ہوں۔ اب تمہیں مزید بلیک میل کرنا چھوڑ دو اور ہمارے درمیان اس قتل کے ثبوت چھپانے کا اور کیس ختم کروانے کا جتنے پیسوں کا سودا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے میں نے تمہیں دے دیے ہیں۔ تم اس بیوقوف اور پاگل انسان سے کیس کی فیسوں
کے نام پر اس کی ساری زمینیں اور اس کا گھر اور زیورات وغیرہ بکوا کر سارا مال خود ہی ہڑپ کر لیا ہے، کھا پی لیا، اور دوسری طرف سے مجھ سے میرے بیٹوں کو بچانے اور عدالت میں اس کیس کو جان بوجھ کر ہارنے کے کروڑوں روپے لے لیے۔ تم نے دونوں طرف سے اپنا پیٹ بھرا ہے، اور اب تم اس مقتول لڑکے کی خون آلود قمیض اور اس کے ہاتھ سے اتاری ہوئی اس چاندی کی انگوٹھی کو اور دھمکی دے کر مجھ سے مزید پیسے نہیں اینٹ سکتے۔ اب میرا اور تمہارا حساب کتاب برابر ہو چکا ہے، اس لیے اب مجھے کوئی دھمکی بھرا خط مت بھیجنا۔ خط کے بالکل نیچے اسی ظالم چودھری حشمت کا نام اور اس کی مہر ثبت تھی، جسے رحمت نے اپنی پوری زندگی گاؤں میں دیکھا تھا۔ رحمت کے ذہن میں اب کوئی جھول، کوئی شک اور کوئی سوال باقی نہ رہا۔ اس خط نے اس پر وہ قیامت ڈھا دی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے اس کی بالکل مستند اور ٹھوس وجہ مل گئی تھی۔ اس نام نہاد ایماندار وکیل نے اپنا یہ پرانا مکان کرائے کے بغیر رہنے کے لیے کیوں دیا؟ تاکہ اس بڈھے کو اتنا لوٹنے کے بعد اس بوسیدہ گھر کی رکھوالی کے لیے ہی رکھ لے۔ اور اس شیطان کی صفت وکیل نے نہ صرف ایک غریب باپ کے خون کے پسینے کی کمائی لوٹی، بلکہ اس کے جوان سال بیٹے کے قاتلوں سے بھی بھاری رشوت لے کر ثبوت غائب کر دیے تھے، اور پھر اس بوڑھے باپ کو زندہ درگور کرنے کے لیے اسی فرش پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا جہاں اس کے بیٹے کی آخری اور نشانیاں موجود تھی۔ رحمت کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب مکمل طور پر سوکھ چکے، ان کی جگہ ایک ایسی وحشت ناک سرخ خون کی لہر نے لے لی تھی جو صرف ایک باپ کی آنکھوں میں اس وقت آتی ہے جب اسے اپنے ایک باپ کی بچے کے خون کا سودا کرنے والے منافق کا پتہ چلتا ہے۔ وہ قمیض اب اس کے گلے میں کسی کفن کی طرح لپٹی ہوئی تھی، اور وہ کالے عقیق والی انگوٹھی اس کی مٹھی میں اتنی سختی سے بند تھی کہ اس کے کھردرے ہاتھوں سے خون رسنے لگا۔ اس کا وہ دل جو اب تک وکیل صاحب کی ہمدردی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اب انتقام کی ایک بھڑکتی ہوئی اور نہ بجھنے والی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے وہ اطرافی خط اپنی جیب میں رکھا اور کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی وہ بھاری اور لوہے کی کلہاڑی اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لی جسے وہ مزدوری کر کے لایا تھا۔ اس نے کلہاڑی کے پھل کو اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھا، جو اب اسے دنیا کی ہر عدالت کے کھوکھلے انصاف سے زیادہ تیز اور سچا محسوس ہو رہا تھا۔ رحمت نے اپنی میلی سی چادر کو اپنی کمر سے سختی سے باندھا اور اس خستہ حال مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر اس شہر کی کالی اور تاریخ رات میں قدم رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی بے بسی نہیں تھی، بلکہ اب صرف اور صرف ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ تھا اس غدار، منافق اور درندے وکیل کا، جس نے چند روپے اور اپنے ہوس کی خاطر اس کے بیٹے کے خون کا سودا کر کے اپنی تجوریاں بھر لی تھی، اور اس کے زخموں پر ہمدردی کا نمک بھی چھڑکا تھا۔ اور آج کل یہ اندھیری رات رحمت کے لیے کوئی عام پیغام نہیں تھی، بلکہ اس کے بیٹے کے خون کا ایک ایک قطرے کا حساب برابر کرنے والی تھی، اور اس کے انتقام کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو اب اس دنیا کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی پولیس اور کوئی اونچی دیوار نہیں روک سکتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے شہر کی ان سنسان سڑکوں کو چیرتا ہوا اس عالیشان اور پرتعیش بنگلے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اسے وہ غدار بھی کہتے ہیں۔ وکیل اپنی کامیابی اور اپنی مکاری کے نشے میں دھت سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اندھیری رات کا محب اور ڈراؤنا سناٹا اس عالیشان بنگلے کے بلند و بالا اور مضبوط آہنی باڑوں کے گرد کسی منحوس اور کالے سائے کی طرح منڈلا رہا تھا، اور اس بوڑھے رحمت کی گہری دھنستی ہوئی آنکھوں میں اس وقت نہ تو کوئی آنسو تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بھی دنیاوی ہو، بلکہ ان میں صرف اور صرف ایک دہکتا ہوا انتقام۔
اور خون کی وہ پیاس تھی جو برسوں کی ذلت، در در کی ٹھوکروں اور محرومی کے بعد آج اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا بنگلے کی عقبی اور اونچی دیوار کے پاس پہنچا، جہاں کانٹے دار جھاڑیوں کا ایک گھنا جھنڈ اسے اندھیرے میں چھپانے کے لیے بالکل کافی تھا۔ اس نے ارد گرد اور اس نے کھردرے ہاتھوں سے کلہاڑی کے لکڑی والے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی تو اسے تمام دکھ بھرے اور ذلت بھرے ایک لمحے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے، جب وہ اسی پرتعیش بنگلے کے اس بڑے سے گیٹ کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے گھنٹوں کو گڑکتے ہوئے دھوپ میں ہلکا بھی پیاسا سا رہ جائے گا، اور یہی ظالم پہرے دار اسے دھکے دے کر اور گالیں دے کر بائیں سڑک پر نکال دیتے تھے۔ رحمت نے انتہائی گہرا اور سرد سانس لیا اور بوڑھے اپنے لیکن مضبوط جسم کی پوری طاقت جمع کر کے اس عقبی دیوار کو خاموشی سے پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے میلے اور ننگے پاؤں جب اس بنگلے کے اس انتہائی نرم اور ریشمی گھاس والے بڑے باغ پر پڑے تو اسے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گھاس نہیں ہے بلکہ اپنے معصوم بیٹے سلمان کے بہائے گئے گرم خون پر چل رہا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ باغ، خوبصورت باغ، یہ مہنگے اور رنگ برنگے پھول اور یہ چمکتی ہوئی دھندیار روشنیاں سب کے سب اس کے شیر جیسے بیٹے کی لہو کی بھاری تھی قیمت پر خریدی گئی۔ وہ ایک سائے کی طرح خاموشی سے رینگتا ہوا اس درختوں کی آڑ لیتا ہوا اس بڑے کمرے کے شیشے والی کھڑکی کے پاس جا پہنچا، جہاں سے رات کے اس پچھلے پہر میں مدھم اور پیلی سی روشنی باہر باغ میں آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے انتہائی احتیاط کے ساتھ اندر جھانکا تو وہ اسے غدار اور شیطان صفت وکیل صاحب نظر آ گیا، جو آج بھی اپنی اسی مخصوص اور قیمتی چمڑے کی کرسی پر بیٹھا تھا، جس پر بیٹھ کر وہ عدالت کے باہر رحمت کو ہمدردی کی جھوٹی تسلیاں دیا کرتا تھا اور اسے انصاف دلانے کے جھوٹے وعدے کرتا تھا۔ وکیل صاحب کے بالکل سامنے اس کی بڑی سی شیشی کی میز کرارے نوٹوں کے بے شمار گڈیاں بکھری ہوئی تھی، اور وہ بڑے آرام، سکون اور اطمینان سے ایک ایک نوٹ کو گن کر اور مسکرا کر دے دیتا ہے۔ اپنی لوہے کی تجوری میں رکھ رہا تھا۔ رحمت کے سینے میں یہ منظر دیکھ کر ایک ہولناک آگ لگ گئی۔ اس نے سوچا یہ وہی ناپاک انگلیاں ہیں جنہوں نے سلمان کے قاتلوں یعنی چودھری حشمت کے بیٹوں سے حرام کے پیسے لیے تھے، اور یہ وہی ظالم ہاتھ ہیں جنہوں نے ایک غریب اور لاچار باپ کی آخری امیدوں کا بے دردی سے گلا گھونٹا تھا۔ رحمت نے کھڑکی کا پٹ انتہائی آہستہ سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے کھولا اور اس پرتعیش کمرے کے اندر اپنا قدم رکھ دیا۔ کمرے میں موجود انتہائی قیمتی اور غیر ملکی خوشبو اور اسی کی ٹھنڈک رحمت کے میلے کچیلے اور برتنوں سے اور وجود سے میلے ہوئے گھبرائے ہوئے تو اسے ایک لمحے کے لیے اپنی اس شدید غریبی اور اوقات کا احساس ہوا، لیکن اس کے اگلے میں کسی کی پھانسی کے پھندے کی طرح لٹکی ہوئی وہ خون آلود اور سوکھی ہوئی قمیض اور اس کی دائیں مٹھی میں انتہائی مضبوطی سے وہ قید، وہ چاندی اور کالے عقیق والی انگوٹھی اسے ایک بھی قدم پیچھے ہٹنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اور وکیل صاحب نے ان حرام کے نوٹوں کو گننے اور اپنی کامیابی کا جشن منانے میں اس قدر مگن ہو چکا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کھڑے موت کے فرشتے یعنی رحمت کی آمد کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا۔ رحمت نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی وہ تیز دھار کلہاڑی زور سے فرش پر ٹکا دی، جس کی ایک ہولناک دھاتی آواز سے وکیل بری طرح سے گھبرا کر اچھل کر گھبراہٹ کے عالم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وکیل کی آنکھوں خوفزدہ نظریں جیسے ہی رحمت کے اس پار سے دوائی دینے لگی اور بپھرے ہوئے روپ، اس کے گلے میں لٹکی ہوئی خونی قمیض اور اس کی مٹھی میں چمکتی ہوئی جانی پہچانی انگوٹھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے
اس تیز دھار آلے پر رو پڑی تو اس کے چوڑے ماتھے اور سرد پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمودار ہو گئے تھے اور اس کا رنگ کسی مردے کی طرح پیلا پڑ گیا۔ رحمت کی ان سرخ اور غضبناک آنکھوں میں وہ شدید غصہ اور انتقام تھا جو شاید صدیوں کا بوجھ اور کرب اپنے اندر سمیٹے تھا۔ وکیل نے بری طرح ہکلاتے ہوئے اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے کرتے ہوئے رحمت سے کہ پوچھا کہ تم یہاں اس وقت رات کے اندھیرے میں اس حال میں کیسے آئے ہو اور یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ رحمت نے ایک انتہائی تلخ، زہریلی اور ہولناک مسکراہٹ کے ساتھ وہ طے کیا ہوا اطرافی خط اور وہ خون میں لتڑی ہوئی چاندی کی انگوٹھی وکیل کی اس شیشے کی میز پر زور سے پٹخ دی جو اس پرانے مکان کے ٹوٹے ہوئے فرش کے نیچے سے ملی تھی۔ یہ وہی غلیظ خط تھا جو گاؤں کے اس ظالم چودھری حشمت نے اپنے وکیل کے ہاتھ سے لکھا تھا، جس میں عدالت سے ثبوت چھپانے، قتل کا سودا کرنے اور اس سودے کی آخری قسط ملنے کا سارا کٹا چھٹا تفصیل سے درج تھا۔ چودھری صاحب کا لکھا ہوا وہ موت کا خط اور خط بھی تھا، یعنی سلمان کے ہاتھوں سے اتارے دی جائے گی وہ نشانی، یعنی بڑے پر میز پر پڑے وہ وکیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جس پر وہ کھڑا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے تمام چھپائے گئے گناہ اور اس کی ساری منافقت ایک دم سے زندہ ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ وہ متکبر شخص بڑی بڑی عدالتوں میں ججوں کے سامنے قانون کی تشریح کرتا تھا اور اپنی چرب زبانی سے سب کو قائل کر لیتا تھا، آج ایک بوڑھے ان پڑھ اور اجڑے ہوئے کسان کے سامنے بالکل بے زبان اور گنگا ہو گیا۔ رحمت نے اپنی دبی ہوئی لیکن پورے کمرے میں گونجتی ہوئی خوفناک آواز میں کہنا شروع کر دیا، صاحب جی، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میرے شعر کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا، تو آپ نے تو کہا تھا کہ سلمان کا قاتل قانون کی گرفت سے بہت دور ہے، لیکن اصل قانون تو آپ کی تجوری کے اور گرفت سے بھی بہت زیادہ دور ہے۔ پیسوں کے ساتھ اندر بند تھا اور چودھری حشمت کا یہ اطرافی اور خط میرے جوان سال بیٹے کی انگوٹھی جسے قاتلوں نے اس کی موت کے وقت اس کے گرم ہاتھوں سے بے دردی سے کھینچا تھا، اور وہ آپ کے دیے ہوئے اس پرانے مکان کے فرش تلے سے دفن تھی جسے آپ نے اپنی شرافت اور ہمدردی کا ٹھکانہ بنا کر رکھا تھا، اور جس نے اپنی شرافت اور ہمدردی کو ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ وکیل صاحب نے انتہائی گھبراہٹ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، ایک آخری بار ناکام کوشش، اور پھر اپنے اسی مکارانہ اور جھوٹے لہجے میں ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، رحمت بابا، تم بہت غلط سمجھ رہے ہو، چودھری صاحب کا یہ خط بالکل جعلی ہے اور جھوٹا ہے، یہ خونا آلود قمیض اور انگوٹھی کسی غریب کی ہوگی، میں تو تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہوں، میں نے تو تمہیں برے وقت میں رہنے کو چھت دی تھی۔ لیکن رحمت نے اپنی کلہاڑی کو اس تیز دھار اور اپنی کھردری انگلی سے چھوا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، صاحب، اب جھوٹ اور مکاری کی ہر گنجائش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اور مجھ پر بھی احسان کر کے مجھے خستہ حال مکان میں بھیجا تھا، وہاں اوپر والے اللہ نے مجھے بہت سب کچھ اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے جو آپ نے چودھری کے ساتھ مل کر پیسوں کے عوض کیا تھا۔ آپ نے اپنے غرور میں سوچا تھا کہ ایک ٹوٹا پھوٹا ہوا بوڑھا اور ہارا ہوا باپ کبھی اس کے کمرے میں نہیں کودے گا، لیکن آپ یہ کیسے بھول گئے کہ ایک سچا باپ اپنے لختے جگر بیٹے کی خوشبو اور اس کی آخری نشانی مٹی کے ہزاروں پردوں کے نیچے بھی پہچان لیتا ہے۔ وکیل صاحب کی کوئی بھی مکاری اب اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی، اس نے جلدی جلدی سے میز پر ہاتھ بھی رکھ لیا تھا، میز پر پڑ گئی اور ان کرارے نوٹوں کی تمام گڈیاں اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھائیں اور رحمت کی طرف بھکاریوں کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، بہت سارے پیسے ہیں، اور ان میں سے تم اپنی باقی کی زندگی پورے آرام سے گزار سکو گے اور عیش بھی کرو، سکون سے گزار سکتے ہو، میں تمہیں پرانے مکان میں سے بڑا گھر دوں گا
بس تم چودھری صاحب کا یہ خط، یہ کالے عقیق والی انگوٹھی اور یہ خونی قمیض مجھے دے دو اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ رحمت نے ان حرام کے نوٹوں کو انتہائی حقارت اور نفرت سے دیکھا تھا اور ایک زوردار ٹھڈا مار کر ان تمام پیسوں کو پورے کمرے کے فرش پر بکھیر دیا۔ اس نے اپنے دان پیستے ہوئے کہا، صاحب مجھے ان گندے نوٹوں سے یتیموں کی آہیں اور مظلوموں کی سسکیاں سنائی دے رہی ہیں۔ ان کاغذوں کے ٹکڑوں میں مجھے اپنے بیٹے کے تازہ خون کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے چودھری صاحب سے مل کر میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میرا جوان سالہ بیٹا، میری ماں کا، اور سب کچھ شہر سے بھی چھین لیا جائے گا۔ میرا بیٹا میری میری عزت، میری پگڑی، اور اب مجھے ان چند روپیوں سے خریدنا چاہتے ہیں۔ وکیل صاحب نے جب حیرت سے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یعنی پیسوں کا لالچ بھی اس بوڑھے پر کام نہیں کر رہا، تو اس نے انتہائی پھرتی سے اپنی میز کی دراز کھینچ کر اس میں سے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن رحمت بابا کے ہاتھوں میں وہ پکڑی ہوئی وہ کلہاڑی اور پستول سے کہیں زیادہ غضبناک تھی۔ اس نے پوری قوت سے ایک ہی وار کیا اور وکیل کے اس قیمتی شیشے اور لکڑی کے میز کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کی دہشت سے وکیل پیچھے ہٹتا ہوا سیدھا دیوار سے جا کر لگا۔ رحمت اب اس کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا اور اسے وکیل کی تیز تیز سانسوں میں موت کا وہ ہولناک خوف صاف محسوس ہو رہا تھا، جو یقیناً اس نے اپنے بیٹے سلمان کی آنکھوں میں اس اندھیری رات کو محسوس کر لینا۔ اور رحمت نے آگے بڑھ کر وکیل کا ریشمی گریبان اپنے کھردرے ہاتھوں سے سختی سے پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے کمرے کے بالکل بیچوں میں لے آیا۔ اس نے اپنے گلے سے وہ سوکھی ہوئی خون آلود قمیض اتاری اور اسے وکیل صاحب کے پسینے میں بھیگتے ہوئے اس کے چہرے پر لگا دیجیے اور میں کرتے ہوئے کہا کہ سونگو صاحب، یہ وہی میرے بچے کا گرم لہو ہے جسے آپ نے اور اس ظالم چودھری صاحب نے مل کر چند کروڑ روپے میں بیچ ڈالا تھا۔ یہ وہی کڑوا سچ ہے جسے آپ نے بھری عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے کالے کوٹ کے زوروں پر جھوٹ ثابت کر دیا تھا۔ وکیل کی یہ جنونی حالت دیکھ کر بچوں کی طرح طرح کی رونے کی معافی مانگنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے بخش دو، میرا ایک بھرا پڑا خاندان ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پر رحم کا۔ اور رحمت نے انتہائی دردناک اور زہریلا کہکا لگایا اور کہا، صاحب میرا بھی ایک ہی ہنستا بستا بے خاندان تھا اور میرا بھی ایک ہی شیر کے جیسا بیٹا تھا جو میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننا چاہتا تھا۔ آپ نے چودھری حشمت سے رشوت لے کر مجھے انصاف دلوانے کے بہانے زمین کے اوپر زندہ درگور کر دیا اور آج موت کو میرے سامنے دیکھ کر آپ کو اپنا خاندان یاد آ رہا ہے۔ رحمت اور لرزش کے ساتھ تھی، کوئی دکھ یا تکلیف نہیں تھی، وہ مکمل طور پر اپنا آپ اور اپنے بیٹے کا انصاف کرنے کے لیے تیار ہو چکا۔ اسے اپنے پیچھے دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ شاید بنگلے کے کسی پہرے دار یا ملازم نے توڑ پھوڑ کی آواز سن کر فون کر دیا ہو، لیکن رحمت کو اب اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ آج خاموش رہ کر واپس چلا گیا تو سلمان کی تڑپتی ہوئی روح آسمانوں پر کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گی۔ وکیل صاحب نے اپنی جان بچانے کے لیے اور ایک آخری نشانی مایوس اور کن تھی، کوششوں کے باوجود زمین پر لیٹ کر رحمت کے میلے کچیلے پیر پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا کہ میں عدالت میں کھڑا ہو کر سب کچھ اگل دوں گا، میں جج کے سامنے چودھری کے الزام کا اپنا جرم قبول کر لوں گا، بس مجھے اس کلہاڑی سے مت مارو۔ رحمت نے اپنی پوری طاقت سے اپنا پاؤں جھٹک کر اس کا ہاتھ دور کیا اور کہا کہ اگر میں آج نہیں ماروں گی اور جہاں کوئی بھی نیا سودا کرنے کا بلکہ اپنے پرانے حساب کتاب برابر کرنے کا آیا ہے۔ رحمت نے وہ کلہاڑی پوری طاقت سے فضا میں بلند کی اور ایک ہی وار کے ساتھ اس ظالم وکیل کے تمام گناہوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔
کمرے کی ان سفید اور مہنگی دیواروں پر وہ ناپاک خون چھینٹوں کی صورت میں بکھر گیا جو برسوں سے اس وکیل کے سیاہ ضمیر پر لگا ہوا تھا۔ رحمت نے اپنے ہاتھوں سے وہ خون ٹپکتی ہوئی کلہاڑی وہی فرش پر پھینک دی اور خود انتہائی سکون اور طمانینت کے ساتھ وکیل کی اسی قیمتی ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سلمان کی اس خون آلود قمیض کو اور اس کی چاندنی کو انگوٹھے کو اپنے چہرے اور آنکھوں سے لگا لیا، اور زندگی میں اتنے سالوں بعد پہلی بار اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سا ٹھنڈا سکون اور قرار محسوس ہوا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کا لخت جگر سلمان اس کے پاس کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا اور کہہ رہا ہے کہ ابا تو نے تو میرا حق ادا کر دیا ہے، اور اب ہم جلدی ہی دوبارہ ملیں گے۔ گاؤں کے باہر پولیس کی بھاری بھاری گاڑیاں رکنے کی آوازیں آئیں۔ پولیس دروازے ٹوٹنے زور زور سے لگے اور پولیس کے درجنوں مسلح جوان رائفلیں تانے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ایک کمزور اور بوڑھا کسان خون میں لت پت ایک آش کے پاس نہایت ذلت اور وقار سے بھی کیا ہے۔ اس کے گلے میں ایک پرانی خون آلود قمیض ہے اور اس کی دائیں مٹھی میں ایک چاندی سی انگوٹھی مضبوطی سے قید ہے۔ پولیس والوں نے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑیاں پہنا دی، لیکن رحمت کے بوڑھے اور جھریوں زدہ چہرے پر کوئی بھی ملال یا پچھتاوا یا دکھ فریب نہیں تھا۔ وہ مکمل خاموشی سے ان کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑا تھا۔ جب اس بنگلے سے ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا باہر سڑک پر آ رہا تھا، آسمان سے تیز بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس بوڑھے باپ کے گناہ دھو دینا چاہتا تھا، یا شاید اس کے اس کچے اور سچے کھرے انصاف کی گواہی دینا چاہتا ہو۔ اگلی صبح پورا شہر اور پورا ملک اس سنسنی خیز خبر سے لرز اٹھا تھا کہ ایک غریب اور بے سہارا باپ نے شہر کے سب سے بڑے اور ایماندار سمجھے جانے وکیل صاحب کو رات کے اندھیرے میں ہی بھیج دیتی ہے، قتل بھی کر دیا ہے۔ لیکن جب چودھری حشمت کا لکھا ہوا اعترافی خط، وہ کالے عقیق والی انگوٹھی اور وہ خونی قمیض پولیس اور تفتیشی اداروں کے قبضے میں آئی تو سچائی کا ایک ایسا ہولناک طوفان اٹھا کہ بڑے بڑے ایوان ہل گئے تھے، اور چودھری حشمت اور اس کے ان قاتل بیٹوں کو بھی ملک سے بھاگنے یا چھپنے کا کوئی بھی راستہ نہ مل سکا تھا۔ رحمت کو سیکیورٹی سخت جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کی اس اندھیری اور سیلن زدہ کال کوٹری میں اسے اب وہ دلی سکون اور ذرا کال کی کوٹری میں اسے وہ دلی سکون اور آزادی میسر تھی جو اسے کبھی اپنے ہنستے بستے گاؤں کے کھیتوں میں ملا کرتی تھی۔ مقدمہ دوبارہ چلا۔ اس بار چودھری حشمت کے اپنے ہی اعترافی خط اور سلمان کی اس انگوٹھی کی ناقابل تردید گواہی تھی۔ اس نے پورے طاقتور اور ظالم خاندان کو تختہ دار تک پہنچا دیا۔ رحمت نے اپنی زندگی کا آخری اور سب سے بڑا مقصد پورا کر لیا تھا۔ رحمت کی یہ داستان آج بھی ان شہر کی ان تاریک گلیوں اور عدالتوں کی راہداریوں میں سے ایک زندہ افسانہ بن کر گونجتی ہے کہ کس طرح ایک بوڑھے ٹوٹے ہوئے باپ نے اپنی آخری سانس اور اپنے خون کے آخری قطرے تک سچائی کا ساتھ دیا ہو اور اس دنیا کو بتا دیا ہو کہ سچ کا ساتھ دینا اور دنیا کو بتا دینا کہ بے گناہ کا خون کبھی نہیں چھپتا، چاہے اسے زمین کی کتنے ہی گہرائیوں اور تہہ خانے میں کیوں نہ دفنا دیا جائے۔ کچھ عرصے کے بعد رحمت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی تلے جا چکا تھا، لیکن اس کا کیا ہوا انصاف رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے ایک روشن مثال بن گیا، اور وہ مکار وکیل جس نے چند کوڑیوں کے عوض اپنے ضمیر کا سودا کیا، اس کا نام عبرت کا ایک ایسا نشان بن گیا کہ لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ مکافات عمل اور کرما کی وہ سچی داستانیں تھیں جس نے ہر ایک ظالم کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ حرکت میں آتی ہے اور برستی ہے تو پھر بڑے بڑے سیاستدان اور طاقتور سرما اور فرعون کو اپنا سر بچانے کے قابل نہیں رہتا۔ رحمت اور سلمان اب ایک ایسی پاکیزہ جگہ پر تھے جہاں کوئی مکار وکیل، کوئی ظالم چودھری،
اور کوئی دنیاوی جھوٹی عدالت ان کے درمیان دیوار نہیں بن سکتی تھی۔ رحمت نے انسانیت اور سچائی کا وہ پرچم سر بلند کیا جو ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اس نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ایک غریب اور لاچار باپ کا ٹوٹا ہوا دل جب تڑپ کر عرش الہی تک پہنچتا ہے تو پھر فرش کے تمام بنے ہوئے نظام الٹ پھلٹ ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں، اور مظلوم کو اس کا کھویا ہوا وقار اور اس کا حق واپس مل کر رہتا ہے۔ یہ کہانی اس بات کی سب سے بڑی گواہی دیتی ہے کہ دنیا کے ان تمام اندھے قوانین اور بکاؤ عدالتوں کے پیچھے قدرت کی ایک ایسی منطق بھی ہے کہ آنکھیں نہیں جھپکتی ہیں تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، تو پھر کیا دیکھ رہی ہے؟ وقت آنے پر وہ ہر ایک ذرے کا ایسا کڑا حساب کر دیتی ہے کہ ظالموں کی نسلیں بھی اسے یاد رکھتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔